مولانا عبدالرحمن نعمانی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں بھیجا تھا اپنے اس مدینہ مسجد کی بھی اسی طرح حفاظت فرما دیجئے جس طرح آپ نے بیت اللہ کی حفاظت فرما دی تھی۔ اللہ میرے رب کا فرمان ہے یہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ مسجد کو تعمیر کرنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی زندگیوں کو، ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے آباد کر لیتا ہوں۔ مسجد کے آباد کرنا، اس کے چار دیواری، در و دیوار، اس کا ڈھانچہ قائم رکھنا، یہ بھی ہے۔ مسجد کی تعمیر، اس کا انتظام اور ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی ہے۔ اور مسجد کی آبادی، اس کے اندر عبادت کرنا ہے، اس کے اندر قرآن پاک کے تعلیم کے حلقے لگوانا ہے، اس کے اندر ذکر کے حلقے لگوانا ہے، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس ملک سے مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے، ان دعوی داروں نے میرے اور آپ کے شہر میں 40 سال سے آباد ایک مسجد کو گرانے کا حکم دیا ہے۔ دعویٰ دیکھیں، اب کوئی آئینے میں دیکھیں اور شرمائیں، لیکن جن کو شرم آتی ہو تو وہ شرمائیں، جنہوں نے شرم کا لفظ تک نہ سنا ہو وہ کیسے شرمائیں۔ مسجد کے انہدام، مسجد کو توڑنے کا حکم، جن کے دل میں ایک ذرے کا ایمان ہو قلم رک جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ میں اس جج کے بارے میں کیا رائے قائم کروں جو مسجد کو اس لیے توڑتا ہے، گراتا ہے، اس کی جگہ پارک، اس کی جگہ گراؤنڈ بنا دیا جائے، جبکہ محلے کا ہر فرد کہتا ہے ہمیں مسجد چاہیے، ہمیں پارک کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ ہماری اعمال کی نحوست ہیں کہ ہمیں جب بھی سربراہ ملا بے دین ملا، ہمیں جب بھی سربراہ ملا دین سے بیزار ملا۔ پاکستان بنے ہوئے ان 73 سالوں میں اس دھرتی نے کسی حقیقی معنوں میں مسلمان حکمران کو نہیں دیکھا۔ 73 سالوں سے اس ملک کی آنکھیں ترس گئی کہ کہیں تو اس مٹی کا وفادار ملے، لیکن نہ کوئی ہمیں وزیر اعظم ایسا ملا، نہ کوئی صدر ایسا ملا، نہ کوئی گورنر ایسا ملا، نہ کوئی وزیر اعلیٰ ایسا ملا، اور بدقسمتی سے نہ کوئی جج ایسا ملا۔ ہمیں جب بھی ملے کدو کھریلے ملے، جب بھی ملے، جبکہ اس ملک کی آبادی میں لاکھوں لوگوں کا خون، لاکھوں خواتین کی عصمتیں، یتیم بچوں کے آہیں شامل ہیں، جن کی صدا تھی کہ اس ملک کی آبادی کا مقصد لا الہ الا اللہ۔ آج جہاں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں گرانے کا حکم صادر کیا جاتا ہے، اور پھر غضب جب استدعا کی جاتی ہیں، آپ حکم نامہ واپس لیجئے، کہتے ہیں میری زندگی کے ہسٹری میں ایسے شامل نہیں ہیں کہ میں نے کوئی حکم دیا ہو اور پھر واپس لیا ہو۔ میں آپ کی ہسٹری غیرت والی تب مان لوں آپ وزیر اعظم حابوس کو گرانے کا حکم دیں، آپ صدر حابوس کے گرانے کا حکم دیں، آپ کے وزیر اعظم کا جو محل ہیں وہ بھی تو نان ریگولر ہیں، اس کے گرانے کا حکم دیں، اور پھر حکم واپس نہ لیں۔ میں آپ کی غیرت مان لیتا ہوں، میں آپ کے حمیت کا شہدائی ہو جاؤں گا۔ کسی معمولی سے سرکاری دفتر کو چھیڑخانی کا آپ حکم دے دیں، پھر اپنا حشر دیکھیں۔ لاوارث نظر آتا ہے بدقسمت تو تمہیں مسجد نظر آتی ہے، تمہیں مدرسہ لاوارث نظر آتا ہے۔ 22 کروڑ عوام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے
इस पर कभी रहम नहीं किया, इन पर तरस नहीं आया, या फिर अपने ईमान को सामने रखते हुए तुझे शर्म नहीं आई कि जो मस्जिद को भी गिराया जाए और मस्जिद के गिराने का हुक्म मैं वापस लूं, मेरी जिंदगी की हिस्ट्री खत्म हो जाए। तेरी जिंदगी है ही क्या? तेरी जिंदगी गुजरी है अंग्रेज के बूट पालिश करते हुए, तुम इसे जिंदगी समझते हो? गुलामी की जिंदगी। तेरे गले में अब भी गुलामी का पट्टा मौजूद है, रखवाले कुत्ते की तरह तेरी जिंदगी है। तू समझता है मेरी हिस्ट्री क्या है? जिंदगी होती है सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, जिंदगी होती है नूरुद्दीन जंगी की तरह, जिंदगी होती है महमूद गजनवी की तरह, जिंदगी होती है खलीफा हारून रशीद की तरह, जिंदगी होती है उमर इब्न अब्दुल अजीज की तरह, जिंदगी होती है वो दरवेश मुल्ला उमर की तरह। ये जिंदगियां होती हैं, ये हुक्मरानियां होती हैं, ये कलम होते हैं जो फैसले करते हैं, जिन पर दुनिया नाज करती है, और तेरे फैसले पर सारी दुनिया लानत बेच रही है। तो ये मेरे और आपके लिए, हर मुसलमान के लिए, जहां दिल का दुख है वहां अलविया है, वहां अफसोस का मकाम है कि आखिर क्या नुक्स है, क्या मजबूरी है, मेरी और आपके ईमान की क्या कमजोरी है कि हमें आज तक इस धरती का मुहाफिज क्यों ना मिला, आज तक इस धरती का वफादार क्यों ना मिला, आज तक आका के शरीयत का वफादार क्यों ना मिला, आज तक रब के सामने झुकने वाला गैरतमंद और हमीयत भरा इंसान क्यों ना मिला। अपनी किस्मत पर कभी रोना आ जाता है, अपने किस्मत पर अफसोस करने लगते हैं कि रब्बा आखिर हमारा कसूर क्या है कि हमें इन 73 सालों में जो भी मिला, उसने काटा तो हमारे गलों को काटा, उसने जख्मी किया तो हमारे दिलों को जख्मी किया, और उनका कलम चला तो इस्लाम के खिलाफ, उनका कलम चला तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और एहतराम के खिलाफ, सहाबा किराम के नामूस और एहतराम के खिलाफ, उम्मत के उलमा औलिया और सुलहा के नामूस के खिलाफ। हम अपने दिलों के अंदर भी ईमानी दर्द पैदा करें, अपने औलाद को शरीयत से, इस्लाम से वाबस्ता रखें कि उनके दिलों में यह दर्द मौजूद हो। हम ये दर्द ही रख सकते हैं, और इस दर्द और फरियाद को अर्श वाले खुदा के सामने रखते हैं कि रब्बा वो फील वाला आया था, अब रहा तेरे घर को गिराने के लिए, तूने खुद वहां बैतुल्लाह की हिफाजत की। हम मजबूर भी हैं, हम कमजोर भी हैं। ए अल्लाह, इस अब रहा, या अल्लाह इसके खिलाफ भी अपने उसी लश्कर को भेज दीजिए जिस लश्कर को आपने वहां भेजा था। अपने इस मदीना मस्जिद की भी इसी तरह हिफाजत फरमा दीजिए जिस तरह आपने बैतुल्लाह की हिफाजत